بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آج ہمارا جو موضوع ہے وہ درخواست کے حوالے سے ہے۔ تو درخواست میں آج آپ نے دو درخواستیں تیار کرنی ہیں، دو درخواستیں پڑھنی ہیں اور وہی دو درخواستیں آپ نے لکھنی ہیں۔ تو ان دو درخواستوں میں لکھنے اور پڑھنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کا خاکہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے درخواست جو ہے وہ امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے کیسے لکھنی ہے اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جی آپ کے پاس یہ جو خاکہ موجود ہے، اگر آپ کے امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے 5 نمبر ہیں۔ اب وہ 5 نمبر کیسے دیے جائیں گے کہ ایک نمبر آپ کا باخدمت جناب والی لائن کا، ایک نمبر عنوان کا اور ایک جناب اعلیٰ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک نمبر تاریخ کا، اور آگے جو درخواست گزار والا حصہ ہے ایک نمبر یہاں سے دیا جاتا ہے۔ 5 نمبر آپ کے یہ ہوتے ہیں، اور یہ 5 نمبر آپ کے لیے بہت قیمتی نمبر ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ بالکل بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اب ان کو ضائع کیسے نہیں کرنا اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو درخواست کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا سکیچ ہے، خاکہ ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کون کون سا جملہ کس طرح سے لکھنا ہے اور اس کو کیسے آپ نے جو ہے وہ پیپر میں پیش کرنا ہے۔ یعنی کہ اب آپ کے پاس باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر سیٹلائٹ ٹاؤن الف بے جیم آ گیا، تو یقینی طور پر یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ نے امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے جب آپ نے امتحان میں جو درخواست لکھنی ہے، اس میں آپ نے کبھی بھی کسی بھی کالج کا، کسی بھی اسکول کا، کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی شخصیت کا نام جو ہے وہ واضح نہیں کرنا۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ فرضی نام دینا ہے۔ فرضی نام آپ کیسے دیں گے؟ آپ الف بے جیم لکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے مینشن نہیں کرنا ہوتا کہ آپ درخواست کس کو لکھ رہے ہیں یا کس ادارے کے تحت جو ہے وہ آپ لکھ رہے ہیں۔ عنوان آپ نے دینا ہے۔ اب اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ درخواست برائے پارسل کی گمشدگی کی شکایت کے حوالے سے۔ اب اس میں پہلی بات کہ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر، اگر آپ نے جناب کا لفظ لگایا تو آپ نے صاحب کا لفظ نہیں استعمال کرنا۔ اگر آپ نے جناب کا لفظ نہیں لگایا تو پھر آپ صاحب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ احتراماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی کلاس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا جو ہے وہ پریکٹس بھی کروائی جا چکی ہے، اور اس کا آپ کو بتایا بھی گیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو درخواستیں بھی تیار کروائی گئی تھیں۔ تو آج پھر آپ کو بتانے سے پہلے، یاد کروانے سے پہلے آپ کو یہ خاکہ دکھایا جا رہا ہے، خاکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ درخواست کے آپ کے 10 نمبر ہوتے ہیں اور 5 نمبر آپ کے اس خاکے کے ہوتے ہیں۔ یہ خاکہ آپ لکھنے کا انداز اور اس کا طریقہ کار سیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، پھر کوئی بھی درخواست آ جائے آپ نے صرف عنوان میں جملہ بدلنا ہوتا ہے اور باخدمت جناب کے بعد ایک دو لفظ بدل دینے ہوتے ہیں، باقی سارے کا سارا طریقہ کار آپ کا یہی ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کو ایسے ہی لکھا تو 5 نمبر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو آگے جو نظر آ رہے ہیں ڈاٹس والا حصہ، اس میں آپ کا نفس مضمون ہوتا ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ کس مقصد کے تحت لکھی جا رہی ہے، کیوں لکھی جا رہی ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنی ساری جو عرضی ہے، اپنی ساری جو عرض ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ تو وہ آپ کیسے لکھیں گے کہ نہایت ادب سے التماس ہے کہ، اب کے بعد آپ کو جو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں، ان ڈاٹس کو لگانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ جب بھی آپ نے پیپر میں درخواست لکھنی ہے تو آپ اس انداز میں لکھیں گے جیسے یہ ڈاٹس کا ردم آپس میں لائنوں میں جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ برابر لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے پیراگراف کے جو لفظ ہیں، جو جملے ہیں، ان کی جو ترتیب ہے وہ آپ نے ایسے ہی رکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک لائن جو پہلے والی ہے اس میں جملہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور دوسری لائن میں جو جملہ ہے وہ اس سے 2-3 لفظ پہلے ختم ہو جائے۔ تو یوں نہیں کرنا، آپ نے جملوں کا جو لفظوں کا ردم ہے وہ برقرار رکھنا ہے، ایک ساتھ ان کو لے کے آنا ہے، کیونکہ اسی چیز کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، اور یہی چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ پریزنٹیشن۔ اگر آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہے، آپ کی پیشکش اچھی ہے، آپ کا سوال لکھنے کا طریقہ اچھا ہے، تو پھر آپ کے نمبر بھی اچھے ہوں گے۔
اور اب ہم نے اپنے نمبروں کو جو ہے وہ اچھا کرنا ہے، اپنے نمبروں کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اپنے نمبروں کو ہم اسی طرح محفوظ کر سکیں گے جب آپ یہ طریقہ کار اس کو یاد کر لیں گے، اس کو لکھیں گے، بار بار اس کی پریکٹس کریں گے کہ کون سا لفظ، کون سا جملہ جو ہے وہ آپ نے کہاں پہ لکھنا ہے اور کس انداز میں لکھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ کر لیں گے اور اس کے بعد نفس مضمون میں، یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں درخواست لکھنا اور درخواست پڑھنا، تو نفس مضمون میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے وہ 3 4 جملوں میں، 5 جملوں میں جو ہے وہ بات کو جیسے بھی کر کے لکھیں گے تو آپ کو وہاں سے پھر بھی نمبر مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہاں پہ جو ہے وہ اس خاکے کے اسکیچ کے حوالے سے اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ نمبر کٹ جائیں گے، یہاں سے آپ کا ڈائریکٹ نمبر جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نفس مضمون میں اگر آپ نے اچھا لکھا ہے اور آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو وہاں سے آپ کا 1 نمبر، آدھا نمبر، 1.5 نمبر تک جو ہے وہ کٹ سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ کٹیں تو 2 نمبر آپ کے کٹ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ طریقہ، یہ خاکہ جو ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا تو آپ کو 5 نمبر یہ مل جائیں گے، اور 3 نمبر، 2 3 نمبر آپ نفس مضمون والے حصے سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یوں آپ کے جو ہے وہ 10 میں سے 7 8 نمبر جو ہیں وہ آپ کے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ 2 درخواستیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک کا خاکہ آپ کو پہلے دکھایا گیا باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام جو لکھی گئی ہے پارسل کی گمشدگی کی شکایت درج کروانے کے لیے، اور دوسری درخواست آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں کیا ہے عنوان اس کا جی؟ درخواست برائے صفائی محلہ، محلے کی صفائی کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے ناظم صاحب کے نام۔ اور ایک بات کہ آپ جب کسی ادارے کے تحت یا کسی مطلب کہ پرائیویٹ طریقے سے آپ درخواست لکھیں گے تو اس میں آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں، محلے کا نام لکھ سکتے ہیں، علاقے کا نام لکھ سکتے ہیں، اس شخصیت کا نام لکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہی درخواست جب آپ نے امتحان کے نقطۂ نظر سے دیکھنی ہے، امتحان کے حوالے سے دیکھنی ہے، تو اس میں آپ اہل علاقہ تو لکھیں گے لیکن اس کے ساتھ اس علاقے کا نام نہیں مینشن کریں گے، صرف حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ بالکل اسی طرح آپ پھر وہاں پہ جو ہے وہ ناظم جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن دیا ہوا ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن اب یہ نہیں پتہ کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن جو ہے یہ کس شہر کا ٹاؤن ہے۔ اس کے بعد آپ نے الف بے جیم لکھنا ہے۔ اگر آپ پیپر میں لکھ رہے ہیں تو آپ نے الف بے جیم اور حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پرائیویٹلی مطلب کہ درخواست لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 درخواستیں ہیں، دونوں کا طریقہ کار آپ کو لکھنے کا جو ہے وہ سکیچ یعنی خاکہ جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ آپ نے ان دونوں کے خاکے کو یاد کر لینا ہے، اور اسی خاکے کو، درخواست کا یہی خاکہ ہوتا ہے، کوئی بھی درخواست آ جائے تو آپ نے درخواست کا جو لکھنے کا انداز ہے، جو سٹائل ہے، وہ آپ کا یہی ہونا چاہیے۔ باقی نفس مضمون میں آپ جو ہے وہ بات یاد کر کے آپ جیسے بھی جملوں کو بنا کے لکھیں گے تو بس جملوں کا ردم برقرار رکھیں اور بات اپنی وہاں پہ نفس مضمون میں کر دیں، اور باقی کا طریقہ کار ایسے لکھیں۔ تو یہ آپ نے 2 درخواستیں ہیں جی، یہ 2 درخواستیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ لکھ لیں، پریکٹس کریں، کیونکہ سوموار والے دن آپ سے ان 2 درخواستوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور وہ ٹیسٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امتحان کے حوالے سے یہ دونوں درخواستیں آپ کے لیے اہم ہیں، ان میں سے کئی دفعہ جو ہے وہ درخواست پیپر میں آ چکی ہے، تو اسی لیے پریکٹس کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ درخواست لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے، بلکہ یہ اپنے لیے یقینی بنا لیں کہ آپ نے جب بھی درخواست والا سوال کرنا ہے تو وہ آپ نے نئے صفحے سے شروع کرنا ہے اور اسی صفحے پہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ درخواست جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے آپ نہ لکھا کریں کہ آپ کا پچھلا سوال جو ہے وہ آدھے صفحے پر اگر ختم ہوا ہے تو اس سے آگے جو ہے وہ آپ درخواست لکھیں۔ اگر وہ آدھے صفحے پہ ختم ہوا ہے یا اس سے کم پہ ختم ہوا ہے تو آپ اس سوال کو جو ہے وہ وہیں پہ چھوڑ دیں، باقی درخواست والا جو آپ کا سوال ہے وہ آپ اگلے صفحے پہ لکھیں، کیونکہ یہ درخواست کو امتحان میں لکھنے کا ایک جو ہے وہ اصول ہے یا ایک فارمولہ ہے۔ تو یہ پیارے بچوں آپ نے یہ 2 درخواستیں ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، لکھنا ہے۔ سوموار والے دن ان کا جو ہے وہ آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اب آپ نے جو ہے وہ
اس خاکے کو جو ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، تو اس کو کہنے کا یا بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس خاکے میں آپ کے جو ہیں وہ 5 نمبر ہیں، کیونکہ درخواست میں 5 نمبر اس چیز کے ہوتے ہیں، باقی نفس مضمون کے 5 ہیں۔ تو نفس مضمون میں آپ بات کو جیسے بھی بڑھا چڑھا کے لکھیں گے تو وہاں سے تو آپ کو نمبر مل جائے گا، لیکن یہاں سے ہے کہ آپ بات کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے نہیں لکھ سکتے۔ یہ ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ یہ والے جملے جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کو صحیح انداز میں جس جگہ پہ اس کا طریقہ کار ہے یا اصول ہے ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کو پریکٹس کرنی ہے، اس کو بار بار چیک کرنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے یاد کر کے سارا اس کو 1-2 دفعہ لکھیں، لکھنے کے بعد آپ ریڈی رہنا۔ سوموار والے دن آپ سے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور پھر اگر مطلب کہ کسی بچے کا دوبارہ سے یہ مسئلہ آیا تو اس کو جو ہے وہ پھر بتایا جائے گا کہ مطلب کہ کیوں نہیں وہ سمجھ رہا، کیونکہ کلاس میں بھی بار بار بچوں کی یہ بات تھی کہ ہمیں اپلیکیشن کا اسکیچ یا خاکہ جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو میں وہاں پہ بھی آپ کو نوٹس دے چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں۔ تو بچوں یہ آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی زحمت کرنی ہے، آپ اردو میں جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں، اور وہ اچھے نمبر آپ اسی وجہ سے لے سکتے ہیں کہ آپ ہر سوال کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا جو انداز ہے اس کو بہتر کریں۔ جب وہ بہتر ہو جائے گا تو آپ کے اس سبجیکٹ میں بھی نمبر آ سکتے ہیں، یہ سبجیکٹ نمبر دیتا ہے اگر آپ اس سے نمبر جو ہیں وہ لینا چاہیں۔ تو خوش رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ میری طرف سے میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام۔